یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا. نوٹ کیجئے اس کو، یہ تمام انسانوں کے مابین پہلی وحدت مشترک ہے، وحدت مشترکہ جو سب کے درمیان ہے. کافر ہوں، مومن ہوں، مسلم ہوں، ہندو ہوں، پارسی ہوں، عیسائی ہوں، مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، سرخ و سفید رنگ کے ہوں، سیاہ ہوں، کوئی بھی ہو. سب سے پہلی بات مشترک کیا ہے؟ انا خلقنا، پیدا ہم نے کیا سب کو. خالق ایک ہے، وحدت الہ، وحدت خالق. نمبر دو، من ذکر و انثی، اور یہ ہم نے پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. یہ دوسرا اہم نقطہ ہے. چاہے تمہاری نسلیں جدا ہیں، چاہے تمہاری شکلیں جدا ہیں، تمہاری رنگتیں جدا ہیں، تمہاری بولیاں جدا ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن تم سب ایک انسانی جوڑے کی اولاد ہو، آدم اور حوا. گویا کہ وحدت آدم یہ دوسری مشترک چیز ہے تمام انسانوں کے مابین. وحدت خالق نمبر ایک اور وحدت آدم نمبر دو. ان دو رشتوں میں تمام انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے. یہ دونوں رشتے جو ہیں یہ در حقیقت بنیاد بنتے ہیں ایک ہیومن بردرہڈ کی، انسانی سطح پر دوستی، اخوت، اس لیے کہ سب کے سب آدم اور حوا کی نسل سے ہیں. اب آپ سوچئے کہ اگر ایوولوشن کا وہ نظریہ جو اس وقت دنیا میں عام ہے وہ سامنے رہے، پتہ نہیں کوئی ایک پوری کی نسل تھی جو کسی ایوولوشنری پروسیس کے ساتھ وہ انسان بن گئی، ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ پر یقین نہیں ہے تو انسانوں کے درمیان جو مشترک کڑی پہلی تھی وہ ختم، اور اگر یہ آدم اور حوا کا معاملہ بھی نہیں ہے تو مشترک کڑی نمبر دو بھی ختم. اب کیا چیز جوڑے گی؟ گورے کو کالے سے جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ ہندی کو چینی سے جوڑنے والی شے کون سی ہے؟ کوئی شے موجود نہیں. اور اس کی آپ کو اہمیت کا اندازہ اس سے ہونا چاہیے کہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، اور در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دور کے فاتح ہیں. فاتح جو ہے وہ کانکرر کے معنی میں نہیں میں کہہ رہا، اگرچہ اس اعتبار سے بھی حضور فاتح عصر ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں ابتدا کرنے والے. افتتاح کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ شروع کرنے والے. سورہ فاتحہ اس لیے فاتحہ ہے، دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن. تو در حقیقت اس دور انسانی کا افتتاح کیا محمد رسول اللہ نے. اور وہ دور انسانی اب آ رہا تھا کہ تمام نوع انسانی کے درمیان فاصلے ختم ہو جانے تھے. یہی تو وجہ ہے کہ حضور کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے. آپ سے پہلے کسی رسول کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے نہیں ہوئی. ذرائع رسل و رسائل نہیں تھے، آمد و رفت نہیں تھی. ایک جگہ کا رسول جو ہے اس کی دعوت پوری دنیا تک کیسے پہنچ سکتی تھی؟ ناممکنات میں سے تھا. لہذا علیحدہ علیحدہ مقابلات کے اوپر علیحدہ علیحدہ نبی آ رہے ہیں. حضور کو پوری نوع انسانی کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، اس لیے کہ اب دنیا قدم رکھ رہی تھی اس دور میں جبکہ فاصلے کم ہو جائیں گے. اور آج ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں، فاصلے معدوم ہو گئے. اس لیے آج دنیا کو کہا جا رہا ہے گلوبل ولیج. یہ گاؤں بن گیا ہے، مختلف ملکوں کی حیثیت ان کے محلوں کی ہے. بس اللہ اللہ خیر صلاح، کیا فاصلہ رہ گیا؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو صحرا عراق کے اندر اس وقت ہو رہا ہے، یا بغداد پر جو آہن و آتش کی بارش ہو رہی ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کہاں ہے فاصلہ؟ بش صاحب تقریر کرتے ہیں اور وہ وہاں پر جو ہے کسی پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فاصلے ختم ہو گئے. لیکن یہ سارے فاصلے ختم ہوئے ہیں خارج میں. اندر انسان کے وہ فاصلے جو کہ تو ہیں. من دیگرم تو دیگری، میں اور ہوں تم اور ہو، میرے تمہارے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں. میں واقعتاً یہ ہے کہ امریکی قوم کو اس اعتبار سے دستوری سطح پر، قانونی سطح پر ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے کی جتنی کوشش کی گئی ہے وہاں انسانی بس میں نہیں ہے کہ اس سے زیادہ کوشش کی جا سکے. کالوں اور گوروں کے درمیان ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. آپ کو معلوم ہے پہلے تو وہ غلامی تھے، پھر غلامی پر جنگ ہوئی، باقاعدہ ان کی سول وار ہوئی، پھر وہ سب آزاد کیے گئے. لیکن انہیں وہ اپنا ایکول، اپنے مساوی ماننے کو ہرگز تیار نہیں، دل تیار نہیں ہے. آپ قانون جو ہے وہ تو آپ جسموں کے اوپر جو ہے رائج کر سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں، کچھ اور پنشمنٹ ہوگی، کچھ اور ہو جائے گا، وہ سب تیار ہے. لیکن دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے جگہ نہیں. وہاں کا ایک بڑا عجیب فنومینن ہے
کہ اگر کسی اچھی آبادی میں جہاں سارے گورے آباد تھے کوئی ایک کالا آتا ہے اور کوئی ایک مکان خرید لیتا ہے زیادہ پیسے دے کر، لالچ تو ہے نا، اب اس گورے کو پیسے زیادہ مل رہے ہیں، اس نے مکان، اب وہاں سب گورے وہاں سے کھسکنے شروع ہوتے ہیں، وہاں پراپرٹی کی قیمت کم ہو جاتی ہے، ہوتے ہوتے وہ ساری آبادی جو ہے وہ کالوں کی ہو جاتی ہے۔ پورے ڈاؤن ٹاؤنز جو ہے امریکہ کے، اب جو ساؤدرن اینڈ ہے مینہٹن کا، سب کالے بستے ہیں وہاں پر۔ اسی طریقے سے مینہٹن کا جو شمالی کونا ہے اس میں بھی سب کے سب کالے بستے ہیں۔ اسی طریقے سے واشنگٹن میں جو اصل ہے ڈاؤن ٹاؤن واشنگٹن سارا بلیکس کا ہے۔ پھول کے جو ہے دلوں کا معاملہ جو ہے وہ بالکل اور ہے۔ دلوں کو جوڑنے کے لیے تو کوئی سیمنٹ سبسٹنس چاہیے نا، وہ سیمنٹ سبسٹنس کون سا ہے؟ بھائی میں ہوں اور یہ ہے، لیکن میری ماں ایک ہی ہے، ہم حوا کی اولاد ہیں، ہمارا باپ ایک ہی ہے، ہم سب جو ہے آدم کی اولاد ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا خالق ایک ہے، سب اسی نے ہم کو بنایا ہے۔ یہ دو چیزیں آج انسانی عالمی سطح پر اخوت اور امن کی جو اگر بنیاد بن سکتی ہے تو یہ دو جڑیں ہیں، اگر جو دونوں جڑیں نہیں آئیں گی تو عالمی سطح پر امن کا پیدا ہونا، ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات کا پیدا ہونا، ایک دوسرے کے لیے اخوت کا پیدا ہونا، محبت کا ناممکنات میں سے۔ مغربی تہذیب اس اعتبار سے بانجھ ہے، آج کے علوم اس اعتبار سے بانجھ ہے، وہ انسانوں کو جوڑنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں دے سکتے۔